جہاں تک آپ نے بات کی اس کی کے الیکٹرک کی، یس الیکٹرک بسز میں یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جہاں سے بجلی جب چارج ہو رہی ہیں وہاں پر بجلی کی فراہمی معطل کی جا رہی ہے کے الیکٹرک کی جانب سے۔ اس کو کے الیکٹرک انتظامیہ کو ہم نے کہا ہے کہ برائے مہربانی ان ایریاز میں جہاں پہ ہمارے یہ اس طرح کی امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ نہ کریں اور وہاں پہ جو اگنور کریں۔ اچھا، اس میں کتنی بسیں ہیں؟ اس روٹ کے اوپر کتنی بسیں ہوگی اور یہ 250 بسیں ہوں گی جی، 250 بسیں، آپ نے کہا کہ اور وہ یہ پاکستان کی واحد بسیں ہوں گی جو بایو گیس پہ چلیں گی جی سر۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کسی نئے ایڈوینچر کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کو ایک برس ہونے کو ہے، اطلاعات ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جلد رہا ہوں گے۔ دیکھیے جی 9 میں آپ کا سوال اب ہوں میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، لیکن اب آپ نے حفیظ بھائی 9 مئی کا سوال کیا ہے۔ 9 میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن ہے۔ اس دن جو ہے انتشار پھیلایا گیا، 9 مئی کو لوگوں کو وائلنس کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دی۔ پی ٹی آئی کے لیڈر نے 9 مئی کو عوام کو ورگلایا کہ جی آپ روڈوں پہ آئیں اور جتنے بھی املاک ہیں ان کو نقصان پہنچائیں۔ ہم کراچی میں موجود ہیں، کراچی میں ہی ہماری بسوں کو آگ لگائی گئی، نظر آتش کیا گیا، ایمبولینسیں جلائی گئیں، جنا ہاؤس جیسے جگہ کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں 9 مئی کو، ایک دہشت گردی کی لہر پورے پاکستان میں پھیلائی گئی سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ وہ پاور دکھانا چاہتے تھے عمران خان اور ان کے حواری کہ اگر عمران خان کو کچھ کیا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو کر سکتے تھے تو وہ ایک دہشت پھیلائی انہوں نے، لیکن ریاست ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ آج 9 مئی کرنے والے کہاں ہیں اور جن کے خلاف 9 مئی ہوئی وہ کہاں ہیں، وہ دیکھیں آپ۔ آج جنہوں نے 9 مئی کی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کے خلاف 9 مئی کا پروپیگنڈا کیا گیا اور 9 مئی جیسا ماحول بنایا گیا وہ سارے الحمدللہ آج اپنی اپنی جگہوں پر اچھی جگہوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عوام بھی سوچے کہ جس عوام کو 9 مئی کو عمران خان نے استعمال کیا، جن معصوم بچوں کو، جن نوجوان بچوں کو عمران خان نے، یا نوجوان ہماری بہنوں کو عمران خان نے استعمال کیا، وہ سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی۔ اور عمران خان کے اپنے بچے اس وقت لندن میں ٹھنڈی ہواؤں میں گھوم رہے ہیں، ان کی اپنی جو ہے بہن وہ لاہور میں وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی پوری فیملی خوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جو معصوم بچے ہیں ان کو آپ نے جو ہے اس طریقے سے اس آگ میں، انتشار کی آگ میں، نفرت کی آگ میں، بھائی سے بھائی کو لڑانے کی آگ میں آپ نے جو کہا، وہ لوگ آج جل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سبق ہے کہ جو بھی آدمی، کوئی بھی لیڈر ہو، اگر کوئی بھی لیڈر آپ کو وائلنس کی ترجیح دیتا ہے تو ایسے لیڈر کی بات نہیں سننی چاہیے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر آپ کو اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے، اقتدار کی لالچ کے لیے اگر قوم کے نوجوانوں کو بیوقوف بناتی ہے تو ایسے لیڈر کی باتیں نہیں سننا چاہیے۔